طارق سلیم صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور سیرت کے موضوع پر آپ کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر طارق سلیم لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد صلی اللہ۔ ایک ہی بند کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر رونق افروز محترم جناب ذوالفقار صاحب جو اس حلقہ کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، راجہ محمد لطیف صاحب صدر پریم یونین، رشید خان جدون صاحب مرکزی رہنما پریم یونین، سید ظہور حسین شاہ صاحب، سید رمضان شاہ صاحب، حافظ دل مراد صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کم احسانات اپنے جتلائے ہیں، لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس کا تذکرہ کیا۔ وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے اندر جہالت تھی، گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ظلم عام تھا، لوگ تجارتی قافلے لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور عجیب و غریب بات ان کی یہ تھی کہ اتنے تہذیب سے ناواقف تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ سارے کپڑے اتار کے کرتے تھے، بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور اس کے پیش نظر کوئی بدتمیزی ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا جو لباس ہے نا، یہ ممکن ہے اس کی کمائی ٹھیک نہ ہو، حلال کی نہ ہو، تو وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے کپڑے بھی اتار دیتے کہ ہمارے بدن پر کوئی ناپاک چیز، کوئی حرام کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ رب العالمین کی ذات سے ان کا تعارف کرایا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس چیز سے نفع ہوتا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، اور آج بھی دنیا کے اندر 7 ارب انسانوں میں 2.25 ارب وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنا رہنما عادی مانتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، باقی کوئی آتش پرست ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو کسی چیز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تعارف کرایا، اللہ رب العالمین کا تعارف انسانوں سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق یاد دلائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ابھی ہمارے غالباً یہ جدون صاحب بات کر رہے تھے کہ پڑوسی جس کا خوش ہو، پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اس کا پڑوسی جو اس سے راضی نہ، اس سے خوش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فاتح خیبر، وہ ایک کافر کو اس کے سینے پہ بیٹھ کے مار رہے تھے، تو اس بدبخت نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے وہ حیران ہو گیا کہ پہلے مجھے مار رہے تھے، مجھ سے زیادہ جری تھے، مجھ سے طاقتور تھے، تو یہ جو میں نے بدبختی کرنے کی کوشش کیا تو پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرا اپنا غصہ بھی تھوڑا سا شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تمہیں مارنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان لوگوں، یہ مکے والے تو اتنے سخت مزاج کے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مجبور کر دیا ہجرت پہ۔ پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی حبشہ میں، نجاشی کے دربار کی طرف لوگ گئے اور اس کی قیادت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور پھر مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے۔ آپ جب اسی شہر مکہ کے اندر واپس آئے نا فاتح کے حیثیت سے، تو آپ نے تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو آپ کے سر پر آ کر اوجری ڈال دیا کرتے تھے، جو آپ کو ہر طرح تنگ کرتے تھے۔ آپ جب اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہیں تو پتا تھا وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہت ہی محترم اور شفیق بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائیں۔ پھر آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، اور معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر اس کو معاف کر دو، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، جو امان طلب کر لے اس کو بھی معاف کر دو، اور جو کعبے کی دیوار کے سائے کے اندر پناہ لے لے اسے بھی معاف کر دو۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اور جب آپ فاتح کے سی سے آگے بڑھ رہے تھے تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہو کر رک گئے۔ آپ نے بہت غور سے اس جگہ کو دیکھنا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، جابر تمہیں معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جابر یہ شب ابی طالب ہے، 3 سال تک میں اور میرے ساتھی یہاں قید کر دیے گئے، ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا مکے والوں نے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا، ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تھے، اور مکے والے تجارتی قافلوں سے مہنگا سودا اس لیے خرید لیتے کہ کوئی تجارتی قافلہ شب ابی طالب تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ کا خود الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جابر میرے ساتھی پتے ابال کر کھاتے تھے، ہمارے بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا، آج تو آپ فاتح کی سیٹ سے داخل ہو رہے ہیں نا، آج ان مکے والوں کی خیر نہیں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھے تو کسی نوجوان صحابی کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے ساتھی بآواز بلند یہ نعرہ لگاؤ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام دائروں کے اندر لوگوں کو ان کے حقوق بھی بتائے اور ان کے فرائض بھی یاد دلائے۔ میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو یقین جانیے کہ ہر بار کوئی نئی بات مل جاتی اور میرے سامنے وہ منظر آتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لوگوں کو، غلاموں کو اٹھایا اور غلاموں کو پھر غلام نہیں رہنے دیا، پھر غلام سرداروں کی صف کے اندر آ کے بیٹھ گئے
اور میں آپ کو بتاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ بڑا ظالم سردار تھا، وہ دن کو بھی کام لیتا تھا، رات کو بھی جو پیسنے کے لیے دے دیتا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو مجھے شدید بخار تھا، میں جو پیسنے کے اندر مصروف تھا، آمنہ کے لال آ گئے اور مجھے پوچھا بلال تمہارا کیا حال ہے؟ بلال کہتے ہیں میں پہلے پریشان تھا، جو آدمی بھی آتا تھا میرا حال وال پوچھتا تھا اور میرے دکھ کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا تھا، چپکے سے چلا جاتا تھا. جیسے کوئی کسی ظالم چودھری کے پاس، ظالم سردار کے پاس، ظالم وڈیرے کے پاس کوئی بندہ اور اس کا مالک ظلم کرے تو عام آدمی کیا کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ پھر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ثانیہ کرے. بلال کہتے ہیں جو آتا تھا اس طرح میرے ساتھ ہمدردی کرتا اور ہمدردی کرنے کے بعد چلا جاتا. کہتے ہیں آمنہ کے لال نے مجھے پوچھا بلال کیا حال ہے؟ میں پہلے ہی تھوڑا پریشان تھا، میں نے بہت درست لہجے میں کہا جو بھی آتا ہے نا وہ میرا حال پوچھتا ہے اور حال پوچھ کے چلا جاتا ہے، میرے دکھ اور درد کا مداوع کوئی نہیں کرتا. بلال کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے جب یہ بات سنی تو آپ واپس پلٹ گئے. میرا خیال اور پختہ ہو گیا کہ یہ بھی اسی طرح حال انہوں نے پوچھا ہے، سارا دوسرے لوگوں نے پوچھا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری تو آمنہ کے لال آگے، ان کے ہاتھ کے اندر ایک پیالے کے اندر گرم دودھ تھا، 7 کھجوریں تھیں. کہتے ہیں بلال کہتے ہیں وہ کھجوریں دوائی کے طور پر لے کے میرے لیے آئے. آمنہ کے لال نے مجھے کھجوریں دیں اور گرم دودھ دیا اور کہا کہ بلال یہ دودھ اور کھجوریں پی اور کھجوریں کھاؤ، تمہارے حصے کا جو ہے یا گندم ہے اس کو میں پیستا ہوں. ذرا تصور کے اندر اس واقعے کو لائیے. سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد جن کی سب سے بڑی ذات، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا. اللہ کے بعد جن کی سب سے بڑی ذات تھی وہ ایک غلام، اور غلام بھی حبشی النسل، کالے رنگ کا غلام. اسے کہہ رہے تھے بلال تم کھجوریں کھاؤ، تم گرم دودھ پیو. اور بلال کہتے ہیں کہ جب آمنہ کے لال نے چکی پیسنا شروع کی نا، کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، میں سو گیا. جب کسی مشقت کرنے والے آدمی کو تھوڑا آرام ملے تو اس کو نیند فوراً آتی. کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ سارا جو گندم اور جو تھے نا وہ آٹے کی صورت کے اندر پسے ہوئے موجود تھے. اور آمنہ کے لال مجھے اٹھائے بغیر، میرے آرام میں خلل ڈالے بغیر آپ خاموشی سے چلے گئے. کہتے ہیں 3 دن ایسا ہوا، تینوں دن آپ دودھ اور کھجوریں لے کے آتے، میرے حصے کا جو اور گندم پیستے اور مجھے اٹھائے بغیر چلے جاتے. آپ تصور کریں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے بارے میں. کیا آج نواز شریف اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا عمران خان کو یہ توفیق مل سکتی ہے؟ کیا آصف علی زرداری یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سلام لینا پسند نہیں کرتے عام آدمی سے. آمنہ کے لال نے جو تصویر ساری دنیا کو دکھائی، ایک غلام کے حصے کے جو اور گندم پیسے. اور اس کے بعد پھر وہ بلال جس کو امیہ مارتے ہوئے ایک ہی بات تو کہتا تھا، امیہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو تو میں ذریعہ معاف کر دوں گا. اور بلال کیا کہتے تھے؟ آہد آہد اللہ ایک اللہ ایک. پھر ایک دن آیا کہ بلال کا سودا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ابو بکر صدیق نے امیہ سے پوچھا کتنے پیسے لینے ہیں. امیہ نے ڈبل پیسے مانگ لی. جو غلاموں کا ایک ریٹ ہوتا ہے نا، اس نے جب ڈبل پیسے مانگے تو ابو جہل پاس سے گزر رہا تھا. ابو جہل نے اسے کہا کہ عرب کا دستور نہیں ہے جب کسی کا ٹرائل ہو رہا ہو، جب کوئی ریمانڈ پہ ہوتا ہے نا بندہ جو پولیس والے لیتے ہیں، تو ان دنوں اس کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا. ریمانڈ پورا تو پھر جیل. تو یہ تم کیا سودا کر رہے ہو؟ تو وہ جو امیہ تھا نا اس نے کہا ابو جہل سے اس نیم مردہ آدمی کی ڈبل قیمت مجھے مل رہی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جتنے پیسے امیہ نے مانگے تھے اس کو مل گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پیسے دیے رضی اللہ تعالیٰ، میں رہا ہو گیا، حضور کی غلامی کے اندر آ گئے. اور بلال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر گیا ملنے کے لیے، آپ کی بیٹی نے مجھے پوچھا بلال حبشہ کیسا ملک ہے؟ پتہ کیوں پوچھا؟ بلال کا قد دراز تھا، بڑے بڑے اس کے اعضاء تھے، حبشی النسل تھے، سیاہ رنگ تھا ان کا. اور یہ چائنا کا بندہ آج بھی آ جائے نا، 4 فٹ ہمارے گھر میں بھی چھوٹی سی ناک والا، تو ہمارے بچے بھی غور سے دیکھتے ہیں. بلال کہتے ہیں حضور کی بیٹی نے مجھے پوچھا حبشہ کیسا ملک ہے؟ تو بلال کہتے ہیں میں نے کہا غلاموں کا کوئی ملک نہیں ہوتا. میرا باپ بھی بک کے آیا تھا، میں بھی بک کے آیا.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس بلال کو، فتح مکہ سے کوئی بڑی فتح ہوئی ہے اسلام کی؟ قیامت تک اس سے بڑی فتح کوئی نہیں ہو سکے گی۔ فتح مکہ والے دن پتہ ہے جب سارے لوگ کعبے کی دیوار کے سائے میں، کعبے کے ہاتھے میں کھڑے ہو گئے نا، تو پتہ ہے کون کون وہاں کھڑے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق وہاں کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کھڑے تھے، سارے سرداران قریش کھڑے تھے۔ آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال ذرا آگے ہو، کعبے کی چھت پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرو، یعنی اذان دو۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضور کے کان کے اندر جا کے سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا، آپ کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور اعزاز دے دیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ عمر بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ پھر اس واقعے کو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل تشیع۔ بلال پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے۔ میرے بھائیو، تصور کے اندر یہ منظر لائیے کہ بلال کے پاؤں کے نیچے کعبے کے اندر وہ جڑا ہوا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، جو جنت کا پتھر ہے جسے ہم چومتے ہیں، وہ بھی بلال کے پاؤں کے نیچے تھا۔ آپ اشراف قریش کو بتا رہے تھے، قریش کے سرداروں کو، سرداران قریش اسی بلال کے سینے پہ تم پتھر رکھتے تھے نا، اشراف قریش اسی بلال کے لیے تم تپتی ریت کا انتخاب کرتے تھے نا، اشراف قریش اسی بلال کو تم مارتے تھے، اس کے گلے میں تم رسی ڈالتے تھے نا۔ دیکھو میں نے بلال کو کھڑا کیا ہے، کہاں کھڑا کیا ہے؟ قیامت تک آنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا جب تک میرے بلال کے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا، ہاتھ کا اشارہ کر کے نہیں نہ گزرے گا، اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ بنداؤں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے کریم آقا اس لیے دنیا کے اندر آئے۔ پھر آپ نے مزدور کو عزت دی۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ آنیر میری بات جا رہی ہے، میں کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مجھے ووٹ بھی نہیں چاہیے، کوئی الیکشن بھی نہیں ہو رہا، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مزدور کا بیٹا ہوں۔ مزدور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا، کیا کہا؟ الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مزدور کو دیکھا اس زمانے میں، اس کے ہاتھ پر مشقت کر کر کے، تو پتہ یہاں چنڈیاں پڑ جاتی ہیں، جب اس کے ہاتھ دیکھے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لیتے ہوئے کہا یہ بڑا مبارک ہاتھ ہے، برکت والا ہاتھ ہے کہ اپنی مشقت کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مزدور کے ساتھ مزدوری طے کر لے، کرتے ہیں نا لوگ، یہ رنگ کرنا اتنے پیسے دے دیں گے، یہ سیمنٹ میں پلستر کرنا اتنے دے دیں گے، تو وہ بعد میں کوئی نقص نکال کے کچھ پیسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کر لیں ایک مزدور کی دہاڑی 1000 روپے ہے اور مستری کی 2000 ہے، تو وہ جمعرات کو 1400 روپے دینے کی بجائے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کہیں کہ یہ ذرا فرش تم نے ٹھیک نہیں کیا، کچھ پیسے مار لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس طرح کسی مزدور کے ساتھ اجرت طے کرنے کے بعد اس کی اجرت کم دی، اس کو قیامت والے دن کائنات کا رب کہتا ہے اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ پھر میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی خوشخبریاں لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پر کوئی چپس بیچ رہا ہے، چاہے وہ کلفیاں بیچ رہا ہے، چاہے کوئی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیزیں بیچ رہا ہے، گرم انڈے بیچتا ہے، کوئی سونل والے، آپ نے فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا مقام تاجر کا، اتنا بڑا مقام مزدور کا، کچھ اللہ کا دوست کا، اور ایماندار تاجر کو کہا کہ تم قیامت والے دن انبیاء کی صف کے اندر،
صدیقین کی صف کے اندر، شہداء کی صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کبھی کبھی ہم جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، میں نے تو خود کہا نا میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کی بڑی کوٹھیاں دیکھ کر، ان کی بڑی گاڑیاں دیکھ کر، ان کے محلات کو دیکھ کر، ان کے فارم ہاؤسز کو دیکھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک اور نوید سنائی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو تھوڑی دنیا دے گا، تھوڑی دنیا کیا ہوتی ہے؟ 7,000 تنخواہ ہے، 10,000 تنخواہ ہے، 12,000 تنخواہ ہے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا، بچے چھوٹے گوشت سے واقف ہی نہیں ہوتے، اور اس کے گھر کی اہلیہ بہترین منصوبہ بندی کر کے ان تھوڑے پیسوں سے گزارا کرتی، تو خیال تو آتا ہے نا بندے کے دل میں کہ میرے بچے بھی انار کھا لیں، میرے بچے جو ہیں انہیں بھی سندر خانی انگور مل جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے تھوڑی دنیا دے گا اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے، اس کو پھر نیکیوں کی بہت بڑی گٹھڑیاں نہیں چاہیے ہوں گی۔ جسے دنیا تھوڑی دے گا اس کو اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ میں سیرت کے البم کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان 10 صحابہ کے اندر تھے جنہیں حضور نے دنیا کے اندر کہا تھا کہ تم جنتی ہو، جنت کا گرین کارڈ ان کے پاس، بڑے مالدار تھے، آج کی اصطلاح میں انہیں سرمایہ دار آپ کہہ لیں۔ ایک دفعہ مدینے کے اندر 600 اونٹ ان کے مال کے لدے ہوئے، 600 اونٹ کا مطلب ہے کہ 600 ڈھائی گاڑی سامان کی لدی داخل ہو گئی، اور ام المومنین کو کسی نے بتایا کہ مدینے میں ہر طرف سے اونٹ ہی اونٹ داخل ہو گئے، چھوٹی سی بستی تھی مدینے کی، پوچھا پتہ کریں اونٹ کس کے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جب یہ بات سنی ام المومنین نے تو کہا انہیں جا کر میرا پیغام دو کہ عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا ہے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو، لیکن آہستہ قدموں کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ نہیں۔ جب یہ بات سنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تو کہنے لگے یہ بات تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی بتائی تھی، بس یہ جملہ سننا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ 600 کے 600 اونٹ جو ہیں وہ غریب لوگوں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر جو ہے ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ جس کی دنیا تھوڑی ہوگی اس کا حساب چھوٹا ہوگا، جس کی دنیا جتنی بڑی ہوگی اس کا حساب بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں اس اعتبار سے، اور اپنے آپ پر کبھی اپنے آپ کو کسی اعتبار سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارا گھر کیسے چلتا ہے، آپ تو ہمیں خوش نصیب کہہ رہے ہیں، بہت تھوڑی تنخواہ ہے، پھر نظام بڑا ظالمانہ ہے، ہمارے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ یہ جو گھٹنے کے سامنے چپٹی ہڈی ہوتی ہے، یہ پتہ ہے کتنے کی ڈالنی، اگر ڈلوانی پڑ جائے آرٹیفیشل تو کتنے کی ڈلتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ 2 اگر گھٹنے کی ہڈیاں سامنے کی ڈلوانی پڑ جائیں جو 18 لاکھ روپے کی ہیں۔ اور کوئی بندہ آپ میں بیٹھا ہے جو میرے ساتھ سودا کرے، وہ دونوں آنکھیں مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں مجھے کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دوں؟ کوئی نہیں ایسا ہوگا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں میں دی ہیں، یہ جسم دیا ہے، زبان کی روانی دی ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، چلنے کو ٹانگیں دی ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم روزانہ کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ، کیلا کھانے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ، انگور کھانے کے بعد کہتے ہیں، یہ بلا شبہ شکر ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں محبت کے ساتھ، اللہ کے شکر کا بہترین اظہار اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بعد جو قوت اور طاقت ہمارے بدن کو حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ جب ہم یہ جدوجہد کریں گے تو پھر انفرادی دائرے کے اندر ہمارے مسائل نہیں دیں گے کہ ہمیں مسئلہ ہو کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ پھر نظام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آقا اور غلام کی تمیز نہیں ہوتی، کالے اور گورے کا فرق نہیں ہوتا، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا۔ تو آپ کو سیرت کے البم کی ایک تصویر دکھاؤں۔ حضرت ابو ذر نے ایک دفعہ
حضرت بلال کو غصے میں ناراض ہوتے ہوئے کہا، کالی ماں کے بیٹے، آپشن کے بچے. تو یقین جانے اگر یہ فواد چودھری ہوتا نا اس زمانے میں تو یہ دلیل لے کے آ جاتا کہ کالی ماں کا بیٹا ہی ہے نا، حبشی ہے نا جی، نسل در نسل غلام ہے، حبشہ سے ہی آئے ہیں نا، کیا بات اس میں اور نوکھی ہوئی. یہ بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے ساتھی بلال کو ابو ذر نے کالی ماں کا بیٹا کہا. اور اسی اسناد میں حضرت ابو ذر بھی وہاں پہنچ گئے. آپ نے پوچھا، ابو ذر تم نے بلال کو جھڑکا ہے، تم نے بلال کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے؟ آپ نے کہا، ابو ذر جلدی کرو، بلال کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے. اور حضرت ابو ذر بھاگ کے آئے، کہا، بلال میں چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، مٹی پہ، تم میری گردن پہ پاؤں رکھو. یہ جو جملے میری زبان سے نکل گئے نا، کسی وجہ سے انسانی لغزش ہے، تاکہ تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے. سیرت نگاروں نے کہا کہ حضرت بلال نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور محبت کے انداز میں ان کی آنکھوں سے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس لیے آئے تھے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض یاد دلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے لوگوں کو بتانے کہ تمہارے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، بڑی آمدنی اور چھوٹی آمدنی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جو کسی مخلوق میں سے کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے بوڑھے آدمی کی تعظیم کی. آپ حیران ہوں گے، ہم سیرت کے جلسے سنتے ہیں تو وہ تو واقعات اور سناتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آج کوئی نیا چیپٹر کھول دیا ہے. آپ نے فرمایا جس آدمی نے میری امت کے بوڑھے آدمی کی تعظیم کی، اس نے گویا میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی. آپ اس لیے دنیا کے اندر آئے کہ لوگوں کے درمیان وہ جو آپس کے اندر جنگ و جدل ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، اور عربوں کو لڑنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کوئی سبب بھی نہیں ہوتا تھا. مولانا علی نے لکھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، بہت معمولی باتوں پہ جھگڑتے تھے. لیکن جب دین اسلام ان کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، تو پھر وہ مکے سے ہجرت کر کے جانے والے مہاجر جو ہیں ان کو انصاریوں نے اپنا بھائی بنایا، ان کو اپنے گھر بار دے دیے، ان کو اپنے کھیت دے دیے، ان کو اپنی زمینوں میں حصہ دے دیا. اس لیے میرے بھائیو، آج پاکستان کے اندر بھی 70 سال سے زیادہ ہو گئے برے صغیر کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر اس کو حاصل کیا. پارٹیاں بار بار تبدیل ہوتی رہیں، غریبوں کے ہمدردی کی بات بھی کرتی تھیں، غریبوں کے مسائل حل کرنے کی بات بھی کرتی تھیں، اور آج کے حکمران تو کہتے ہیں یہ مدینے کی ریاست کا دعویٰ انہوں نے کر دیا. اور مدینے کی ریاست کے دعوے دار آپ ہی کے شہر راول پنڈی سے وزیروں کو بار بار تبدیل کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں وہ فردوس عاشقوان نے کرپشن کی تھی، اب کہتے ہیں انہوں نے کی ہے. یہ باری باری ری سائیکل، کچرا نہیں ہوتا، کچرے کو ری سائیکل کر کے پھر کارآمد بناتے ہیں. بھئی اس نے بھی کرپشن کی، اس نے بھی کی، دونوں کو فارغ کر دیں. آپ مجبور محض ہے کہ بار بار انہیں کو لے کے آتے ہیں. اور کراچی کے ایک وزیر ہے، وہ ایم کیو ایم سے اس کا تعلق ہے، وہ فروغ نسیم، اسے 3 بار انہوں نے نکالا، 3 بار پھر لے لیا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو یہ اصول طے کر لیں، اور جب اصول طے کریں گے تو آپ پھر خود آزاد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے اندر جب بھی کوئی مقدمہ آتا تھا نا، آپ اس کا فیصلہ میرٹ پہ کر دیتے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک بنو مخدوم کے قبیلے کی ایک عورت آگے چوری کے الزام میں گرفتار ہو. آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کچھ لوگوں نے سفارش کرانی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے مالدار قبیلے کی عورت ہے، اور اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ جو دور معیارات ہیں، امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. اور امیر آدمی جو ہے وہ جتنا بڑا جرم کرے اور خدا نہ خواستہ وہ جیل بھی چلا جائے تو جیل کے اندر بھی اسے VIP سہولتیں ملتی ہیں.
اور اس کے مقابلے کے اندر چند 100 روپے نہ دینے والا مزدور، چند 1000 روپے کا مقروض آدمی جیل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی تقریب بڑی مبارک تقریب ہے۔ آپ نے اس ہستی کے ذکر کے لیے سجائی ہے کہ جس کا ذکر کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جس کے چہرے کی قسمیں رب کائنات نے کھائی ہیں۔ لیکن میں اگر سیرت کے البم کی ایک تصویر آپ کو دکھاؤں، ایسے ہی دین غالب نہیں ہو گیا تھا۔ ہمارا یہ خیال ہے نا کہ بس تھوڑی بہت جدوجہد ہوئی ہوگی دین غالب، ایسا نہیں ہے۔ سیرت کے البم کے اندر ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے میدان سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کے معمولات کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جب آپ سفر پہ روانہ ہوتے تو آخری ملاقات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت سے ہوتی تھی۔ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو پہلی ملاقات بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی تھی۔ آپ سفر سے واپس آئے، بیٹی نے باپ کے کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ سفر کی وجہ سے کپڑے جو ہیں وہ ان پر میلے ہو گئے تھے۔ بیٹی نے باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، باپ کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ بیٹی نے باپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک دو ڈالوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیچے جھکا تھا، بیٹی ڈول سے پانی باپ کے سر میں ڈال رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ٹھنڈا پانی جب ڈالا جا رہا تھا تو اچانک 2 گرم پانی کے قطرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر گرتے ہیں، اور میرے بھائیو یہ دونوں قطرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ سے نکلے۔ آپ نے محسوس کیا کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے کپڑوں کی جو حالت دیکھی ہے، آپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے ہیں، آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے ہیں، آپ کے ساتھ اس قوم کا رویہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو جس عظیم ذمہ داری پہ فائز کیا ہے، اللہ کا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچے گا۔ اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج اور چاند اپنی روشنی اور کرنیں پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس دین کو عزت کے ساتھ قبول کرے اور چاہے کوئی اسے ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ اور تاریخ کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں فاتح کی سے داخل بھی ہوئے، اور آپ نے اسلام کو بطور غالب دین کے اور بہترین نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج میرے اور آپ کے سارے مسائل مشکلات کا حل زندگی کے انفرادی دائرے میں اور اجتماعی دائرے کے اندر اسی میں ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ میں آج کے پروگرام کے منتظمین کا بھی اور آپ بھائیوں کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، جماعت اسلامی کے اجتماعات کے اندر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور میں سچی بات آپ سے کہوں، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ آپ مزدور ہیں، ریلوے کے مزدور، اتنے اطمینان سے، اتنے سکون سے، اتنی محبت سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نے سنا ہے، اپنے مہمان کو عزت دی ہے، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے مجموع کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری یہی قیمتی متاع ہے کہ کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے نا، تو ہم بھی آقا سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال نامے کے اندر کوئی بہت نیکیاں شاید نہیں ہیں، کوئی باری گٹھڑی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے امتی تھے، ہم آپ کے غلامی کا دم بھرتے تھے، ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، آپ نے رزق حلال کی تلقین کی، ہم نے اسے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا، آپ نے انسانیت کے احترام کی بات کی تھی تو ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دی، آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے، اور آپ نے
زندگی کے جس دائرے کے اندر جو تعلیمات دیں، جو ہم تک پہنچی، انہیں ہم نے اپنایا، اور یقیناً آقا علیہ السلام کا چہرہ بھی اپنے امتیوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں پر جس پر اس نے انعامات کی اتنی بارش کی ہے کہ میں کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور بیان کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے، آپ کو بتائے گا وہ بیمار ہو گئے، آپ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا مسئلہ تمہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، ایک غم ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے۔ پوچھا کیا غم ہے تمہیں؟ کہا کہ سوچتا ہوں ادھر دنیا میں تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، اور اگر جنت مل بھی گئی تو آپ تو جنت کے بہت اونچے مقام پر ہوں گے نا، تو آپ سے ہماری ملاقات اور زیارت کیسے ہوگی؟ اس کے جواب میں کریم آقا نے فرمایا وہ میرے ساتھی جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بس ایک سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے اور آپ سے بھی کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر ہمارے لیڈر کون ہیں؟ اس دنیا کے اندر ہم اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے کن کا انتخاب کر رہے ہیں؟ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنے ایمان اور ضمیر کی منڈی لگا رہے ہیں، اور یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بودے ہیں، اور اتنی کم حیثیت کے مالک ہیں کہ نہ ان کی وزارتوں کا انہیں پتہ ہوتا کہ شام تک ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، نہ انہیں اپنی زندگی کا پتہ ہے، کسی چیز کے بارے میں اختیار نہیں رکھتے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو مجذوب اور فقیر انسان ہوتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، پرانی تمثیل ہے، ایک بادشاہ گھوڑے پہ گزر رہا تھا، اس زمانے کے اندر تو یہی ہوتی تھی نا لینڈ کروزریں، گھوڑے سے گزرتے گزرتے ایک مجذوب کو دیکھا سائڈ پہ بیٹھا ہے فٹ پاتھ پہ، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، بس کچھ ذکر کر رہا ہے۔ بادشاہ رک گیا، بادشاہ کہتے ہی اسے تو تے آئی بادشاہ تیرا کہ جتھے تو دل کرے رک جائے، جو مرضی کر دے۔ بادشاہ اس مجذوب سے پوچھتا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ۔ نشہ بھی ہوتا ہے نا بندے نے اپنے اختیار دا دولت دا، وہ آتا بادشاہ سلامت جاؤ تسی، نہیں انہیں کہا نہیں بادشاہ، انہیں کہا جاؤ تسی میں اپنے کام لگے جاؤ۔ بادشاہ نے سمجھ آئی، پتہ نہیں لگا میں کون۔ بادشاہ نے کہا تو منو سیاتا ہے، انہیں کہا نہیں میں نہیں سیانا، بس تسی جاؤ منو اپنا کام کرنے دو۔ اس کے ذکر میں خلل ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں حق میں وقت ہوں، بتاؤ کوئی ایکٹیویٹی میرے لائق ہے تو۔ انہوں نے کہا میں کیا بادشاہ سلامت تسی جاؤ۔ بادشاہ نے چوتھی باری انہیں آخیا نا کوئی دس میرے لائق خدمت ہوئی، میں صرف بادشاہ ہے میں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجبور کر دیتا جی میں نہیں سی چاہتا تھوڑے اگے اپنی حاجت رکھاں، چلو تھی کیا میں کر دینا۔ انہوں نے کہا مکھیاں تے مچھر نے نا انہوں ٹھک ہو یا منو تنگ نہ کرن، میں عبادت کرنا تو خلل پاندے، کدے کن تے آ کے بہ جاندے کدے نک تے۔ انہیں کہا انہاں تے میرا وس نہیں چلتا۔ انہیں کہا جہاں ایڈی کمزور مخلوق دے وس نہیں چلتا انہوں کو میں ہور ٹھیک پاؤن واسطے بھی تیار نہیں۔ انہیں بادشاہ دی بادشاہی ہاتھ پھڑا کے گھر بھیج دیتا۔ انہیں کہا مچھراں نوں مکھیاں نوں ٹھاکو، یہ منو تنگ کرتے ہیں عبادت کرنے۔ انہیں کہا انہاں تے میرا وس نہیں چلتا۔ انہیں کہا جہاں ایڈی کمزور مخلوق دے وس نہیں چلتا انہوں کو وڈی فٹیک جڑی ہے وہ نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین دے نال تعلق، وہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، اور دنیا دے اتنے خیر دی قوتاں اور طاقتاں دے نال کھڑا ہونا، اپنا وزن انہوں دے پلڑے چ پا دینا، اے اس مسلمان دی زندگی دی سب تو وڈی متاع ہے۔ اور خالق کائنات نے پھر انہوں لوگوں نے بھی استقبال آپو کیتے ہیں۔ اور یہ گل میں نہیں کہہ رہا، مکے دے ایک نوجوان ہے، انہوں کا نام سی مصعب بن عمیر، اتنے خوبصورت نوجوان ہے کہ جس دن شہید ہوئے نا تو افواہ پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، اور مکے دے اس خوش پوشاک نوجوان واسطے جڑا اتنا خوبصورت لباس پاندا سی کہ بعض سیرت نگاراں لکھا دوبارہ لباس ایک بار پا لیا دوجی بار نہیں پایا، اتنا مالدار کرانے خوشبو بڑی سونی لاندے سن، پیاری لاندے سن۔
جلے شہید ہو گئے تو انہوں نے کفن دین واسطے بھی چادر نہیں سی. دو چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کروائیاں سن. آپ نے فرمایا ایک چادر میرے چاچے دے، دوجی چادر مصعب بن عمیر تے پا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا کہ انہوں کا قد تھوڑا جہا لمبا ہے تے چادر چھوٹی ہے. آپ نے فرمایا چادر سر والے پاسے کر دیو تے پیراں دے تھوڑا جہا کا عربی جو لحاظ ہر کا پا کے دفن کر دو. سیرت نگارہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب دی ڈیڈ باڈی جی پئی سی وہ کول آ کے رکے. آپ نے دیکھا کہ چادر دے اتنے انہوں نے کفنایا گیا ہے. انہوں نے بال ظاہر مٹی سی ریت سی وہ اٹے سن مٹی نال، چہرے دے اتنے بھی ریت دے نشان موجود سن. آپ نے انہوں نے قبر آپ نے اس لاش تے کھڑے ہو کے کیا کہ مصعب میں مکے تیرے تو زیادہ خوبصورت، تیرے تو زیادہ اچھا لباس پاؤن والا تے اچھی خوشبو لانا نوجوان نہیں دیکھے. اج تیری حالت ہے وے کہ تیرا چہرہ اور تیرے بال جڑے نے وہ ریت دے نال اٹے نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دی آیت پڑھی، اس جگہ تے کھڑے ہو کے پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی اپنی باری کا منتظر ہے، کسی نے اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. پھر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا استقبال خود کرتا ہے. اللہ استقبال کرتا ہے، اور کس طرح کرتا ہے وہ بھی قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آ جا اس حال کے اندر کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. میں پوری ذمہ داری اور علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مزدور کے مقابلے کے اندر، ایک کسان کے مقابلے کے اندر، ایک دہاڑی دار کے مقابلے کے اندر دنیا کے مالدار اور متمول اور یہ وزراء اور یہ سفراء ان کا حساب زیادہ مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ جسے تھوڑی دنیا دے گا اس کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.